أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. صدق اللہ العظیم. یہ تین آیتیں سورہ نمل کی آپ حضرات نے سنی ہیں، 20، 21 اور 22. اور آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے پرندوں کی، جنات کی، انسانوں کی حکمرانی عطا فرمائی تھی. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت نے حاضری لی اور حاضری کے اندر ہدہد نامی پرندہ وہ موجود نہیں تھا. تو فرمانے لگے کہ کیا ہوا، مجھے نظر نہیں آ رہا، اور ہدہد پرندہ مجھے نظر نہیں آ رہا، یا واقعی میں غائب ہے وہ. تو تھوڑی دیر اور جو ہے وہ اگر بعد میں اگر آیا، اس وقت محفل میں نہیں ہے تو میں سخت سزا دوں گا، اور اگر یا تو میرے سامنے وہ کوئی پکی بات پیش کرے یا ذبح کر دوں گا اس کو. اگر کوئی بات اس نے پیش نہیں کی تو ذبح کر دوں گا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ آ گیا. کہاں تھے تم؟ کہا کہ میں آپ کے پاس ایک خبر لے کے آیا ہوں جو آپ کو بھی پتہ نہیں ہے. وہ خبر ایسی ہے کہ میں یمن کا علاقہ ہے سبا، معارب بھی اس کا نام ہے، اور یمن کے اندر جو دارالحکومت ہے صنعاء، اس سے قریب فاصلہ ہے 100 کلومیٹر کے اندر. وہاں سے میں آپ کے پاس ایک بڑی زبردست خبر لے کے آیا ہوں. وہ کیا خبر ہے؟ کہا کہ ایک خطرناک بات تو اس میں یہ ہے کہ وہاں بادشاہ مرد نہیں ہے، عورت بادشاہ ہے. اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے وہ سورج کے پجاری ہیں، اللہ کو نہیں مانتے. یہ میں خبر لے کے آیا ہوں. یہ بات تو ہماری اللہ نے چاہا کل کے درس میں ہوگی. اب یہ جو پہلی بات ہے کہ حضرت نے حاضری لی، تو اس پر ہمارے بزرگوں نے، مفسرین نے کافی ساری باتیں لکھی ہیں. تفقد کہتے ہیں، تفقد خبرگیری کرنا، چھان بین کرنا. تفقد چھان بین کرنا، حاضری لینا، کسی کے حالات کی تفتیش کرنا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ حاکم تھے، بڑے تھے، اس لیے حاضری لی. جیسے ہمارے مدرسوں میں حاضری لی جاتی ہے، ایک نظم کو اسکول میں حاضری لی جاتی ہے، کالجوں میں حاضری لی جاتی ہے، ایسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کرام کی حاضری لے دیتے. نماز، فجر کی نماز بھی پیچھے دے، ہاں بھائی فلانا نہیں آیا، کہاں پر ہے فلانا؟ فلانا ہے، عبداللہ ہے، سلیمان ہے، عبد الرحمن ہے، کہاں پر ہے؟ ساتھی نہیں ہے. تو حاضری لیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ بزرگوں کو اپنے شاگردوں کی، اپنے مریدوں کی، اور مشائخ کو، استادوں کو، اپنے ماتحتوں کی، حکمرانوں کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا کہ بھی کہاں پر ہے. تو کہا کہ اس کی خبرگیری کی جائے جیسے اللہ کے رسول کرتے تھے. پھر اس میں کمزوروں کو زیادہ دیکھا جائے. یہ ہدہد پرندہ بھی ہے اور پرندوں میں کمزور پرندہ ہے. کمزوروں کا زیادہ خیال رکھا جائے.
تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر سب پہ تھی لیکن کمزوروں پہ زیادہ تھی، کمزور. اور اللہ کے رسول بھی کوئی نہیں ہوتا تھا عیادت کے لیے جاتے، خیر خبر لیتے، اور کوئی اور مسئلہ ہوتا تو اس کے لیے تدبیر کرتے. ہم تو حال پہ چھوڑ دیتے، ہم کہتے ہیں بھائی اپنا معاملہ نمٹاؤ، خاص کر مالی معاملہ ہوتا ہے، نہیں مالی معاملہ ہمارے میں نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کرو. حالانکہ ہم ادھر ادھر اپنے پیسے لگا لیتے ہیں، لیکن جو صحیح جگہ ہوتی ہے وہاں اللہ ہمیں محروم رکھتے. یہ بدبختی کی باتیں ہیں ساری. صحیح جگہ ہمارے پیسے نہیں لگتے، جو غلط جگہ ہوگی وہاں ہمارے پیسے لگ جاتے. تو یہ بدبختی ہوتی ہے. اور بہت سارے خوش بخت وہ ڈھونڈتے ہیں کہ میرا پیسہ صحیح جگہ لگ جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تدبیر کرتے ہیں. اور یہ والی بات کمزوروں کی خبر گیری کرنا یہ سنت انبیاء ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرات صحابہ کرام اس میں پیش تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں اطراف مدینہ کے اندر گشت کرتے تھے، اور جہاں دیکھتے تھے کہ کوئی کمزور ہو، مدد کی ضرورت ہو. سیرت کی کتابوں میں بے شمار قصے موجود ہیں. اور ایک دفعہ یوں نکل گئے، آپ نے سنا ہے، مشہور قصہ ہے. دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور ایک آدمی باہر بیٹھا ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت ہے؟ ہاں خیریت ہے. کیسے آنا ہوا؟ کہ میں دور دیہات کا رہنے والا ہوں، رات ہو گئی یہاں، میں نے خیمہ لگا لیا اور مدینہ آؤں گا، صبح امیر المومنین سے ملنا ہے، میری کوئی ضرورت ہے. تو وہ خیمے کے اندر سے ایک عورت کی تکلیف کی آواز آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا یہ آواز کیسی ہے؟ تو وہ دیہاتی لوگ، غیرتی لوگ ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں جاؤ بڑے میاں، جاؤ اپنا کام کرو. ہاں میں ہر بات تمہیں بتاؤں گا. انہوں نے کہا ممکن ہے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں. تو کہنے لگے کہ یہ ولادت کا وقت قریب ہے، تو عورت کے رونے کی آواز آئی، تکلیف ہے. تو فوراً گئے دیہات، وہ گاؤں سے، ویرانے سے فوراً گھر گئے. ان کے نکاح میں حضرت علی کی بیٹی تھی، حضور کی نواسی، ام کلثوم نام تھا ان کا. تو اپنی خالہ پہ نام رکھا تھا، کیونکہ ام کلثوم حضرت فاطمہ کی بہن تھی، حضور کی بیٹی، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی. تو اپنی خالہ پہ نام رکھا تھا. وہ ان کے نکاح میں تھی. کن کے؟ حضرت عمر کے. تو گھر پہنچے، خیریت ہے؟ تو کہا ہاں ایک بہت بڑے نفع کا کام آیا ہے، خدمت آئی ہے. کہا کیا ہے؟ کہا دیہات کی رہنے والی عورت ہے اور تکلیف میں ہے، تم اگر ولادت کے اس تکلیف کو، اس کو حل کر دو تو اللہ تمہیں بہت بڑا اجر دے گا. کہا میں تیار، اگر آپ کی رضامندی ہو. تو جو جو چیزیں ضرورت تھی وہ بھی لے لی، اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے لی. تو بیوی کو لے کر کے نکل گئے. رات کا وقت ہے، وہاں بیوی تو اندر چلی گئی، یہ باہر بیٹھ گئے. آگ لگائی، اور آگ کیسے لگائی وہ آپ سب جانتے ہیں، کیسے آگ لگاتے ہیں. اور چھوٹی لکڑیوں کو پہلے لگاتے ہیں، پھر بڑی لکڑیوں کو، اور اس کے میں گھی ڈالا پتیلی میں، اور اس کے اندر گڑ ڈالا، اور اس کے اندر آٹا ڈالا، اور ایک حلوہ سا بنایا. اور تھوڑی دیر میں ولادت سے فراغت ہو گئی تو اندر سے آواز آئی کہ امیر المومنین اپنے اس ساتھی کو، اندر سے کہا بیوی نے، امیر المومنین اپنے اس ساتھی کو بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سنا دو. اب امیر المومنین کا نام سنو، اس کو تو اوسان ختم ہو گئے. اچھا امیر المومنین یہاں پر ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری تھی، اور یہ اندر دے دو اور تم خود بھی کھا لینا، اور صبح آ جانا، تمہارے لیے انتظام کر لیں گے. تو اس طرح لوگوں کے خیال رکھنا اور لوگوں کے دکھ درد میں کام آنا، یہ سنت انبیاء بھی ہے. اور سنت انبیاء کو صحابہ نے نافذ کیا. اس کے بعد سے آج تک زمین اور آسمان نے، یہ مفتی صاحب کے الفاظ ہیں معرف القرآن میں، اس کے بعد سے آج تک زمین اور آسمان نے ایسے عدل و انصاف کے نظارے نہیں دیکھے.
ہاں دنیا ترس گئی. غیر مسلم تھے، اپنے تھے، پرائے تھے، سب صحابہ کے گھرویلے تھے، سب ان سے محبت کرتے تھے. یہ تو بعد میں بدماشیاں ہو گئیں اور بعد میں لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی، ورنہ صحابہ اللہ اکبر جن کے لیے خدا نے کہا میں ان سے راضی ہوں، تو آپ خود اندازہ لگائیں وہ کیسے لوگ ہوں گے. اور جن کی صحبت، جن کو حضور کی صحبت ملی، وہ کیسے لوگ ہوں گے. تو اس طرح کمزوروں کی خبر گیری کرنا یہ سنت انبیاء بھی ہے اور یہ سنت صحابہ بھی ہے. اس چیز کو صحابہ نے نافذ کیا. ہم آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم بھی نیت کریں، اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، اللہ پاک ہمارے مال میں، ہمارے مالوں کو اللہ صحیح جگہ لگائے. اس وقت پیسہ موجود ہے لیکن پتہ نہیں کہاں کہاں لگ رہا ہے، اڑتا رہتے ہیں، کروڑوں روپے یوں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں لگ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہے جیسے پیسے لیے اس کو ندی میں پھینک دیا، ایک رتی برابر بھی ان پیسوں کا فائدہ نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ بات سامنے آئی، کمزوروں کی خبر گیری کرنا. دوسری بات یہ کہ حضرت جب دیکھا کہ ہدہد پرندہ نہیں ہے تو یہ نہیں کہا کہاں مر گیا وہ، جیسے ہمارا کوئی بندہ نہیں ہوتا نا، کہاں مر گیا ادھر، کہنے کہ میں مان لیا لا ارل، مجھے کیا ہوا کہ میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں. اس پر ایک نقطہ لکھا ہے کہ اب قصور کو اپنی طرف متوجہ کرنا، قصور کو اپنی طرف متوجہ کرنا کہ یہ پرندوں پر حکومت نعمت ہے، یہ نعمت نظر نہیں آ رہی ہے، یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے. علماء لکھتے ہیں یہاں پر ایک عجیب بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مشائخ کا یہ معمول ہے کیا، اذا فقدوا اعمالهم تفقدوا اعمالهم، جب وہ اپنی امیدوں کو گم پاتے ہیں، امید پوری نہیں ہوتی تو ان کی نظر عمل پہ جاتی ہے. کوئی گڑبڑ ہے تمہارے اندر، تمہارے گڑبڑ کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں سواری پہ بیٹھتا ہوں اور سواری اچھلتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ علی کوئی گڑبڑ کی ہے تو نے، جبھی تو یہ سواری ادھر ادھر ہو رہی ہے، اگر تو صحیح ہوتا نا تیری سواری صحیح ہوتی. تو نسبت بزرگ اپنی طرف کرتے، مجھے کیا ہوا، اور یہ نظر نہیں آ رہا مجھے. تو کہا کہ اپنے آپ کو دیکھے آدمی کہ بھئی میری کسی کوتاہی کی وجہ سے یہ گڑبڑ ہو گئی، اس وجہ سے یہ نسبت اپنی طرف کر لی. اور پھر کہا کہ اچھا جب غور سے دیکھا کہ وہ تو واقعی نہیں ہے، اچھا نہیں ہے تو پھر تو اب تو اس کی خیر نہیں ہے، اب تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں تو اس کو سزا دوں گا اور سخت سزا دوں گا. اس پر یہ بات لکھی ہے کہ جو یعنی جانور تمہاری خدمت کرتے ہیں، کچھ جانور تو ایسے ہیں جس کو ذبح تم کرتے ہو، اس کا تم گوشت استعمال کرتے ہو، اس کی کھالیں استعمال کرتے ہو، وہ تو تمہاری خدمت میں. کچھ جانور ایسے ہیں جو تمہارے کام کاج کرتے ہیں، جیسے بیل ہے اس سے ہل چلاتے ہو، گھوڑا ہے اس پہ سواری کرتے ہو، گدھا ہے اس پہ سواری کرتے ہو. یہ جو جانور ہیں تو کہا کہ یہ جانور اگر کاموں میں سستی کریں تو کہا کہ ان کاموں کے اندر سستی کرنے والے جانوروں کو مناسب سزا دے سکتے ہیں، مناسب سزا ان جانوروں کو دے سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے. اس سے ہٹ کر کے جو جانور تمہاری خدمت میں نہیں ہے، جو جانور تمہاری خدمت میں نہیں ہے ان کو سزا دینے کی کیا ہے، وہ اجازت نہیں ہے تمہیں. اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ ہدہد پرندہ، ہدہد پرندے کے بارے میں عجیب بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جو ہدہد پرندہ ہے تو بہت کمزور، لیکن اللہ جل جلالہ نے یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد نظر نہیں آ رہا، انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر نے. ہدہد کا کمال یہ ہے یہ فضا کی بلندی سے علاقے کا سروے کرتا ہے اور اس کو زمین کے اندر کے چشمے نظر آتے ہیں.
یہ اللہ پاک نے اس کے اندر یہ جیسے چیونٹی کے بارے میں آتا ہے کہ چیونٹی کے جو سونگنے کی طاقت ہے وہ بہت تیز ہے. چیونٹی کی سونگنے کی طاقت بہت تیز ہے. اور چیونٹی کی ہوشیاری دیکھیں آپ کہ چیونٹی کیا کرتی ہے, جب اس کے باجرہ اگر اس کے پلے پڑ جائے اس کو, تو وہ باجرے کو پورا اپنے بل میں نہیں رکھتی, بلکہ کیا کرتی ہے باجرے کا ٹکڑا کر دیتی ہے تاکہ یہ باجرہ اگ نہ سکے. اس لیے کہ پورا باجرہ اگر لے جائے گی تو کچھ دنوں میں وہ پھٹے گا, اگ جائے گا. تو چیونٹی کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ باجرے کو کیا کرتی ہے, ٹکڑے کر دیتی ہے, اور وہ تاکہ وہ اگے نہیں. گندم کا دانہ, چاول کا دانہ, جو دانے اگ سکتے ہیں چیونٹی کیا کر دیتی ہے, اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے پاس اسٹاک کرتی ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ پرندوں میں یعنی جو حلال پرندے ہیں اس میں ہوشیار اور سمجھدار پرندہ وہ کبوتر کا ذکر کیا ہے. کہا کہ یہ کبوتر یہ ہوشیار پرندے حلال پرندوں میں, ورنہ تو کوے کی ہوشیاری بہت زیادہ مشہور ہے. تو ہدہد کے بارے میں یہ ہے کہ یہ فضا سے زمین کو دیکھتا ہے کہ بھئی کہاں پانی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بھی ہدہد کہاں ہے. ہم یہاں پڑاؤ ڈال چکے ہیں تاکہ یہ ہدہد دیکھیں پانی کہاں پر ہے, تو یہ نشاندہی کرے گا پانی کی جگہ کی. پھر میں جنات کو کہوں گا وہ زمین کو کھودیں گے تو ہماری ضرورت پانی کی پوری ہو جائے گی. اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں دیکھو فضا سے زمین کو دیکھتا ہے اور زمین کے نیچے کا پانی اس کو نظر آ جاتا ہے, لیکن یہی ہدہد پرندہ اس کو یہ بچھا ہوا جال نظر نہیں آتا. جب شکاری جال بچھاتا ہے تو ہدہد اس میں پھنس جاتا ہے. تو اس میں یہ نقطہ لکھا ہے کہ دیکھو ایک چیز وہ زمین کے نیچے وہ دیکھ لیتا ہے, لیکن جب اللہ کی تقدیر نافذ ہونے کو آتی ہے تو بچھا ہوا سامنے جال بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے, اور اللہ جل جلالہ کی تقدیر کیا ہو جاتی ہے, نافذ ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم پرہیز کرتے ہیں, ورزش کرتے ہیں, یہ کرتے ہو, مجھے یہ بیماری کیوں ہوئی. تو یہ کیوں کا جملہ خدا پہ اعتراض ہے, یہ جملہ اچھا نہیں ہے. بلکہ آدمی کیا کرے, نسبت اللہ کی طرف سے کرے, وہی ایک چیز اللہ نے کی ہے, بس اللہ کے اس میں بھی بھئی میں تو ورزش کرتا ہوں, میں یہ بھی کرتا ہوں, میں فلانی ورزش بھی کرتا ہوں, فلانی بھی کرتا ہوں, ورزشوں کے نام ہے, وہ یہ بھی کرتا, مجھے یہ بیماری ہوئی کیوں. تو آدمی فوراً کہیں یہ میرے مقدر میں تھا, مجھے یہ والی تکلیف آنی تھی, اللہ کی تقدیر کو نافذ ہونا تھا, اس وجہ سے یہ تکلیف مجھے ہو گئی. ایک بات تو ہدہد کے بارے میں یہ, اور ایک بات یہ لکھی ہے کہ ہدہد میرے پاس واضح کوئی عذر لے کے آئے کہ یہ موجود کیوں نہیں ہے. اس پر ایک بات لکھی ہے کہ حکمران بڑے اور جو کسی جگہ کے منتظم ہوں, دکان کے مالک ہوں, ماتحت میں لوگ ہیں, مدرسے کے بڑے ہوں, ماتحت میں اساتذہ ہیں, فیکٹری کے بڑے ہوں, ماتحت میں مزدور ہوں, حکومت کے بڑے ہوں, ماتحت میں اس کے کلرک ہیں اور مختلف قسم کے اسٹاف ہیں. تو کہا کہ اسٹاف اگر کوئی معقول عذر پیش کرے تو اور سمجھ میں بھی آئے, دلیل بھی ہو, پختہ بھی ہو, اور جس کو یہ لوگ کہتے ہیں جی جینوئن کیس ہے, جی بالکل سچ ہے بالکل سامنے, تو اگر کوئی ایسی سچی بات کوئی سامنے آ جائے تو کہا کہ بھئی اس کے عذر کو قبول کیا جائے. ہاں ایسا نہ ہو کہ جی میں تو آپ کی کسی صورت میں سنوں گا ہی نہیں, آپ جتنی سچی بات کہیں میں نہیں سنوں گا. تو اس طرح یہ والی چیزیں یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے, یہ کافروں کی باتیں جو کسی کا عذر نہیں سنے. عذر کو مسلمان, والعذر عند کرام الناس مقبول, یہ شاعر کا ایک قول ہے, وہ کہتے ہیں عذر جو ہے معزز لوگوں کے ہاں عذر کیا ہے, اس کو قبول کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی واقعی عذر ہے تو عذر اس نے پیش کر لیا تو اس کو قبول کیا جائے, خواہ کسی کو ستایا نہ جائے, اس کو تکلیف دینا کہ بھئی میں تمہارا بڑا ہوں, تم نے پوچھا کیوں نہیں, اور اس کے ساتھ احتجاجاً کوئی ایسی حرکت کرنا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی.
دو آیتیں ہو گئی. تو آخری آیت یہ ہے کہ جب تھوڑی دیر گزری ہدہد آ گیا اور اب کہنے لگا آپ کو پتہ ہے میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام عالم الغیب نہیں ہے. غیب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس ذاتی علم ہو. عالم الغیب میں دو باتیں ہیں. نمبر ایک اس کا علم ذاتی ہو، کسی نے دیا نہ ہو. نمبر دو اس کا علم تمام زمانوں کو گھیرا ہوا ہو. تو یہ بات صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. تو آپ کے پاس جو بات مجھے پتہ ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سفر میں ہیں اور حضرت عائشہ دیر ہو گئی، صحابہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں کیا ہو گیا عائشہ کا ہار ہو گیا جی، اور نماز بھی وہ ہو گئی، قضا ہونے کے قریب ہے، کیا کرے؟ تیمم کی آیت اتر گئی. پورے مجمع نے 1000-1500 مجمع نے تیمم کر لیا اور سب نے فجر کی نماز تیمم سے پڑھ لی کہ یہ حضرت عائشہ کا ہار ہو گیا. اب وہ جو جانور اٹھا وہ اس کے نیچے تھا. تو اگر اللہ کے رسول عالم الغیب ہوتے تو اللہ کے رسول کہہ دیتے بھئی یہ اونٹ کے نیچے ہے. لیکن اللہ کے رسول کو وہ اونٹ کے نیچے والا جو ہار تھا وہ بھی پتہ نہیں چلا. معلوم یہ ہوا کہ علم غیب صرف کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے، نبی کے پاس بھی نہیں ہے. اور یہ نبی کے شان میں گستاخی نہیں ہے. گستاخی کچھ اور ہوتی ہے، گستاخی کچھ اور ہوتی ہے، یہ گستاخی نہیں ہے. یہ تو اصولی باتیں ہیں ساری. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح مخاطب ہونا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مجھے پتہ ہے. تو یہ جملہ کہا کہ اپنے بڑوں کے سامنے یا والد کے سامنے، استاد کے سامنے اس طرح آدمی کوئی جملہ کہہ سکتا ہے؟ تو کہا کہ نہیں کہہ سکتا. ہدہد کے اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے اس طرح بڑوں کے سامنے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے مجھے پتہ ہے. ابا آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ کو تو پتہ نہیں، آپ تو پرانے زمانے کے آدمی ہیں، اب تو نیا زمانہ آ گیا. تو یہ جملہ بزرگوں کو نہیں کہہ سکتے. اچھا ہدہد نے کیوں کہا؟ ہدہد نے اس لیے کہا کہ اس کی جان کو خطرہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو یا تو ماروں گا اس کو یا میں اس کو ذبح کر دوں گا. اس وجہ سے انہوں نے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کا جملہ کہا. اور اگر ادب کے ساتھ اپنے بڑوں کے سامنے ادب کے ساتھ ڈٹ کر کے آدمی اپنے عذر کو پیش کرے تو کہا اس کی گنجائش ہے، لیکن ادب کے ساتھ. جیسے میں آپ کو ایک قصہ سناؤں. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اللہ کے رسول اٹھ گئے. کافی دیر ہو گئی حضور تشریف نہیں لائے تو ہم گھبرا گئے، اس لیے کہ باہر کا ماحول اچھا نہیں تھا. دہشت گرد پھر رہے تھے، یہودی بدبخت، وہ کسی موقع پاتے اور حضور کو نقصان پہنچاتے. تو میں اٹھ گیا، صحابہ بھی پریشان ہو گئے. تو باہر جب میں نکلا، جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، باہر نکلا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ایک باغ ہے لیکن چاروں طرف دیوار ہے. اب گھبراہٹ میں دیوار کا دروازے کا پتہ نہیں چل رہا کہ دروازہ اس باغ کا کہاں ہے. تو ایک نالا پانی کا جا رہا تھا اندر، تو میں یوں سکڑ گیا اور نالے کے اندر گھس گیا اور اندر گیا تو باغ میں پہنچ گیا. تو اتنے میں دیکھا حضور بھی وہاں موجود ہے. کیا ہوا ابو ہریرہ؟ میں نے کہا حضرت آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ چلے گئے، ہم سمجھے کہ آپ بس تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں تو ہم تو گھبرا گئے کہ آپ کہاں چلے گئے. تو پھر کہا کہ ساتھی بھی پریشان ہو گئے، ہمیں ڈر لگا کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ دے. ابو ہریرہ یہ میرے چپل لو اور اس باغ کے باہر تمہیں جو بھی ملے اور کلمہ شہادت کی دل کے یقین کے ساتھ گواہی دے، اس کو کہو کہ تم جنت میں جاؤ گے، تم جنتی ہو، کلمہ شہادت کی وجہ سے تم جنتی ہو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چپل لیے اور میں باہر نکلا. سب سے پہلے میری ملاقات کس سے ہوئی؟ عمر سے ہوئی. اور
کیا عمر یہ چپل کیا ہے؟ وہ تو پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول کہیں تکلیف میں ہیں، ان کو چپل ملے خالی. تو ابو ہریرہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت کے چپل ہیں، حضرت نے مجھے یہ کہا ہے کہ بات تمہیں جو بھی ملے اور کلمہ شہادت کی گواہی دے تو تم اس کو کیا کرو؟ جنت کی گواہی دو. بالکل نہیں کرنا تم نے اس طرح. حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو کہہ رہے، حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے بھئی حضور نے بھیجا ہے. تو حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کو سینے پہ تھپڑ مارا اور حضرت ابو ہریرہ یوں سیدھے گر گئے، سرین کے بل گر گئے. اور حضرت عمر نے کہا واپس ہوتے ہوئے یا نہیں؟ مارو تجھے نہیں. تو وہ آگے اور حضرت عمر پیچھے فوراً باغ میں گئے. دروازہ تو پھر مل گیا تھا. اندر گئے تو ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو تم؟ عمر کیا مسئلہ ہے؟ حضرت آپ نے جو مجھے خوشخبری دی تھی، میں باہر گیا، میں نے کہا میں ان کو خوشخبری سناؤں، عمر نے مجھے کہا کہ نہیں کرنا اور عمر نے مجھے مارا. کیوں عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت میری درخواست ہے آپ سے، آپ ایسی خوشخبریاں نہ دیں. لوگوں کے دلوں کے اندر اعمال کی اہمیت مضبوط ہو جائے اور لوگ اعمال کی قدر کریں تب ان کو یہ خوشخبریاں ملیں. اگر صرف کلمے کی بنیاد پر لوگوں کو جنت کی باتیں آپ بتائیں گے تو لوگ پھر نماز نہیں پڑھیں گے، لوگ دین پہ نہیں چلیں گے. میری یہ درخواست ہے کہ آپ ایسا نہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سچ کہتا ہے، ٹھیک ہے کہ اس طرح ابو ہریرہ اس طرح کی خوشخبری مت دو. جب لوگوں کے دلوں میں عمل کی حیثیت بیٹھ جائے تب جا کر کے یہ خوشخبری دو. اب یہ والی بات کہ جی عمر کون ہوتے ہیں؟ عمر کون ہیں؟ عمر استاد ہیں. ابو ہریرہ 7 ہجری کو آئے ہیں. عمر نے مکہ میں 40ویں آدمی ہیں. عمر کی حیثیت بڑی ہے، استاد کی ہے، والد کی حیثیت ہے. اور والد اپنے بچوں کو، استاد اپنے شاگردوں کو، شیخ اپنے مریدوں کو ڈانٹ بھی سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، ان کی تربیت کر سکتا ہے. تو عمر کی حیثیت چھوٹی موٹی حیثیت نہیں، عمر بہت بڑی حیثیت کے مالک ہیں. اور اس طرح کی بات ادب کے درجے میں نبی کے سامنے پیش کرنا، اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے. ادب کے ساتھ حضرت عمر نے یہ بات پیش کی تو انہوں نے مان لی. تو اگر کوئی ادب کے ساتھ اپنا عذر پیش کرے تو اس کی اجازت ہے. یہ ہے ان 3 آیتوں کا خلاصہ. کل اللہ نے چاہا سجدے تک اس کو پڑھ لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کر لیں گے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، عافیت نازل فرما. اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا محتاج بنا. ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے حفاظت فرما. اللہ آج کا دن آسان فرما. حجاج کرام کے عرفات کا دن ہے، اپنے کرم سے سب کے لیے وقوف عرفہ آسان فرما. اور منی سے عرفات میدان میں پہنچنا سارے حاجیوں کے لیے آسان فرما. اور وہاں وقوف عرفہ سب کا قبول فرما، سب کا آسان فرما. اور غروب آفتاب تک تمام حجاج کرام کو اس حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے سب کو وہاں پہنچا دیجئے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دیجئے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. وقت ہو گیا بھائی، نماز پڑھ کے جائیں.